بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے محمد ندیم آپ کی خدمت میں۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اجتماعیت، اسلام میں اجتماعیت کی کیا حیثیت ہے، اجتماعیت کی کیا فوائد ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ اس کے تقاضے اور اس کے احکام جنگلات کے گوشوں اور پہاڑ کے غاروں میں پورا نہیں کیے جا سکتے۔ اس کو روح عمل لانے کے لیے اجتماعیت کی سخت ضرورت ہے۔ معزز امین، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، حدود شرعیہ کے نفاذ میں جہاں تک اگر دیکھا جا سکتا ہے تو وہاں کسی نہ کسی انداز میں اجتماعیت کار فرما ہے۔ اجتماعیت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت کی وجہ سے دشمنان اسلام کی دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور یہی اجتماعیت ہے کہ جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی خلاف دشمنان اسلام پھر آواز اٹھانے میں یا ان کے خلاف سازش کرنے میں وہ پھر 100 بار سوچتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف پھر ان کے تحریکات اور ان کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہے۔ اجتماعیت کی وجہ سے انسان پھر بہت سارے ایسے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ جو انسان تنہائی کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ مثلا نفسیاتی مریض، ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں، جب انسان اجتماعیت آپس میں مل کر ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہو تو اس کی وجہ سے بہت سارے بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں کسی نہ کسی انداز میں اجتماعیت کار فرما ہے۔ یہ اجتماعیت کی وجہ سے ایک لمحہ بلمحہ ایک فرد اور معاشرے کو ایک قوت مل جاتی ہے، ایک طاقت مل جاتی ہے، اور معاشرے میں اس اجتماعیت کی وجہ سے ایک فرد اگر اس کے اوپر مشکل حالت آ جائے اور وہ یہ سوچے کہ میرا جو مسلمان بھائی ہے وہ مجھے مشکل حالت میں نہیں چھوڑے گا، تو اجتماعیت کی بہت سارے برکات ہے، فضائل ہے، اجتماعیت کی فوائد ہے۔ معزز سامعین، اب یہ بات کرتے ہیں کہ اجتماعیت کس سطح پہ ہونی چاہیے۔ اجتماعیت کے بارے میں امت کی سطح کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر، بستی، محلے کے بارے میں بھی فرمایا، اجتماعیت کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس بستی میں 3 افراد ہو مگر وہ مل کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس طرح بکری یا جانور جب وہ ریوڑ سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کو بیڑیا کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے تم بھی جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ ہے کہ ایک گھر میں اور محلے میں، بستی میں اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے، اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، آج کل ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے برکتی ہے، ہمارے ہاں برکت نہیں ہے گھروں میں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کو اگر دیکھا جائے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے ہاں برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ لوگ کانا مل کر کایا کرو، اس کی وجہ سے آپ کے ہاں برکت ہوگی۔ معزز سامعین، اسی حدیث مبارکہ سے اگر ہم یہ دیکھیں اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ بسا اوقات ہم تھوڑا سا کھانا جو کہ ہم مل کر کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر ہم تنہا تنہا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ اگر مل کر گھر میں کھانا کھائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ
بیٹھک نصیب ہوتی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہت توفیق مل جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی بندے کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، ایک شوق آتا ہے، اور گھر کے حال احوال کے لیے اور گھر کی بہتری کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اجتماعیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی اور گھر میں بھی اجتماعیت کے حوالے سے ہم اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اجتماعیت کے بارے میں آپ نے یہ گفتگو سنی، تو آج سے ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھائے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں کہ ہم اجتماعیت کو پسند کریں گے اور اجتماعیت کی زندگی گزاریں گے۔ الگ تھلگ ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو لوگوں سے دور کرنا اور تنہائی کی زندگی گزارنا، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اسلام یہ اجتماعیت کا دین ہے۔ اس کے تقاضے اور اس کے احکام جنگلات کے گوشوں اور پہاڑ کے غاروں میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اجتماعیت کے فائدہ ہے، اجتماعیت میں رہے اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ ہمدردی اور ان کے ساتھ مل جل کر رہے، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں اس اجتماعیت کی وجہ سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس امت مسلمہ کو اجتماعیت پر نہیں چھوڑا۔ آج ہر شخص کے ہاں اختلافات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس امت کو توڑ دیا۔ آج اس امت کی توڑنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ تفرقہ بازی ہے، فرقہ بازی ہے، اور اسی طرح دوسرے جو ایسے کاموں میں مسلمانوں کو مشغول کر دیا کہ جس کی وجہ سے نہ انہیں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور نہ دینی فائدہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہے، اور یہ اہل باطل دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے آج بھی جو سب سے بڑی ذریعہ ہمارے لیے بن سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کریں اور سنت رسول پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اجتماعیت پھر برقرار رہے گی اور ہماری زندگی میں اس کی وجہ سے پھر خوشیاں آئیں گی اور معاشرے کے اوپر اس کا ایک اچھا اثر ہوگا۔ عام طور پر دیکھا جائے جن لوگوں میں اجتماعیت جو لوگ اجتماعیت کو پسند نہیں کرتے، ان کی زندگی میں وہ اپنی زندگی میں بہت سارے کام سر انجام نہیں دے سکتے، بلکہ اجتماعیت کی وجہ سے وہ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور وہ پھر معاشرے کے لیے ایک اچھا شخصیت اور ایک اچھا فرد ثابت ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور کریے، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔